المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم الملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو. اگر لام پہ زبر ہو تو فرشتہ اور اگر لام پہ زیر ہو ملک تو بادشاہ. تو ملک کی جمع ملوک آتی ہے یا املاک اور ملک کی جمع ملائکہ آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ملک کا اصل ملک ہے, اس میں حمزہ بھی ہے تو اس سے ملک بنا ہوا ہے. تو بہرحال ملک یعنی فرشتہ, اس کی جمع ملائکہ, اور ملک بادشاہ, اس کی جمع ملوک یا املاک. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ عقل رکھتے ہیں اور اللہ کے بڑے مقرب ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اس معنی میں کہ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں. ہم انہیں محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں اپنے حواس سے, لیکن ہمیں ان پہ ایمان رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر فرمایا ہے. فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن فرشتوں پر ایمان ہے. ایمان بالملائکہ, ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر. فرشتے جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کے بڑے جلیل القدر مخلوق ہے اور یہ عقل بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ صاحب اختیار نہیں ہے انسانوں اور جنوں کی طرح. یہ پابند ہیں اللہ رب العالمین کی بات ماننے پر, تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اسی طرح فرشتوں کے اندر تناسل کا سلسلہ نہیں ہے کہ فرشتوں سے آگے اولاد پیدا ہو جس طرح انسانوں سے, جنوں سے یا نباتات سے پیدا ہوتی ہے. نر اور مادہ کا تصور ہے, یہ تصور فرشتوں کے اندر نہیں ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ ایک ہی جنس ہیں, ان کے اندر نر مادہ کا تصور اور اولاد پیدا ہونے کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ جو چاہے, جن کو چاہے پیدا فرما دیں, جیسے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرما دیا. مشرکین مکہ وہ پچھلی قوموں کی دیکھا دیکھی, پچھلی قوموں نے کئی لوگوں کو ان کی ذات میں غلو کر کے اللہ کی اولاد, اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ان کی ذات میں غلو کر کے. یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی یہی کام مشرکین مکہ نے کیا, انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اور یہ کام صرف یہود و نصارہ اور مشرکین نے نہیں کیا, بلکہ پچھلی تمام قوموں نے اسی طرح
مختلف نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کی اولاد قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ذلک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کا اللہ پر جھوٹ ہے، افتراء علی اللہ ہے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ بدترین شرک ہے، اور اس میں اللہ کی توہین بھی ہے بہت زیادہ۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے۔ کیا پتہ لگا اس بات سے، اس آیت کریمہ سے؟ پتہ لگا کہ صرف یہود و نصارہ نے نیک لوگوں کو، حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو علیہم السلام اجمعین، انہیں صرف انہوں نے ہی اللہ کے بیٹے قرار نہیں دیا، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سے کفار نے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اور عام طور پر جو بھی عقیدہ مشرکین مکہ میں آج یا مشرکین مکہ میں پایا جاتا ہے، عام طور پر اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں پیچھے سے ضرور ملتے ہیں۔ اکثر عقائد، غلط عقائد جو موجود تھے وہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کسی کی ذات میں غلو کر کے اسے اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ پہلے کفار کی مشابہت میں یہود و نصارہ نے یہ رائے اختیار کی، اور ان کی مشابہت میں مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کر دے، انا یوفکون، یہ کیسے بہکائے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ نے اس کا رد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے، تم نے فرشتوں کو مؤنث کیسے بنا دیا؟ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ یعنی گویا کہ اللہ نے فرشتوں کے مؤنث ہونے پر اعتراض کیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتوں کو مؤنث کہنا، مادہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ خلاف واقع ہے۔ اور ویسے فرشتوں کے اندر نر مادہ کا تصور ہی موجود نہیں ہے، تو فرشتوں کو بیٹیاں قرار دینا یہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ بیٹے قرار دیے جائے وہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے بنایا، یعنی مشرکین مکہ نے، فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث، فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں مشرکین مکہ نے مؤنث بنا دیے۔ یہ اللہ کا اعتراض ہے، گویا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، انہیں اللہ کی اولاد مقرر کرنا بھی غلط ہے، اور انہیں بیٹیاں کہنا یہ اس غلطی پر غلطی ہے۔ اشہدوا خلقہم، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ نے اعتراض کیا، پتہ لگا فرشتے ان کو مؤنث کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب جب فرشتے مؤنث نہیں ہیں اور ان میں اصل میں نر مادہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو مذکر ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے صیغہ اگر آتا ہے تو وہ مذکر کا صیغہ آتا ہے فرشتوں کے لیے۔ لیکن یہاں فرشتوں سے پہلے قالت آیا ہے، یہ قالت فرشتوں کے مؤنث ہونے کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ یہ قالت جو مؤنث کا صیغہ آیا ہے یہ فرشتوں کے جمع ہونے کی وجہ سے آیا۔ اور اگر مذکر کی جمع اگر آ جائے تو جمع ہونے کی وجہ سے مذکر کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آ سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ مذکر مؤنث ہے، اس لیے کہ وہ جو جماعت جب بن جاتی ہے، چاہے وہ مذکر لوگوں کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، تو مذکر لوگوں کی جماعت کے لیے جماعت کے طور پر مؤنث کا صیغہ آ سکتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے سارے انبیاء اور رسول وہ مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ عورتوں میں سب سے افضل عورتیں، جیسے کل تفصیل سے ہم نے پڑھا، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ بنت مزاحم، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ،
علیہن السلام رضی اللہ عنہن، یہ افضل ترین عورتیں ہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ وغیرہ، تو یہ افضل ترین عورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے، کیونکہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں، اور وہ بستیوں والے تھے، وہ جانگلی نہیں تھے اور عورتیں نہیں تھیں۔ لیکن قرآن کریم میں جب رسولوں کی جماعت کا ذکر آتا ہے تو اللہ ان کے لیے مؤنث کا صیغہ لاتے ہیں، قالت لہم رسولہم، تو قالت لہم رسولہم، کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے۔ تو اب رسولوں کے لیے قالت آیا ہے تو قالت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول مؤنث ہیں، بلکہ اس لیے قالت آیا ہے کہ رسول کی جمع ہے رسول کی، تو جماعت کے طور پر مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اور پیچھے بھی قالت جو فرشتوں کے ساتھ آیا ہے اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ فرشتے مؤنث ہیں، فرشتے مؤنث نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے مؤنث ہونے کی تردید کی ہے سورہ زخرف میں، تو یہاں ان کے لیے مؤنث کا صیغہ ان کی جماعت کی وجہ سے آیا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، یعنی گویا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تمام جہان والوں کی عورتوں پر۔ اور یہاں بھی فرشتے حضرت مریم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو حضرت مریم، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ خاتون ہے اور وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ کوئی خاتون نبی نہیں ہو سکتی۔ خاتون کے لیے سب سے بلند مقام صدیقیت کا ہے، نبی کے بعد سب سے بلند مقام صدیقیت کا ہوتا ہے۔ مرد بھی صدیق ہوتے ہیں اور عورتیں بھی صدیقہ ہوتی ہیں، تو حضرت مریم صدیقہ تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو جو یہ عیسائیوں نے معبود بنا دیا ہے، اللہ معاف کرے، ایک ہے اور وہ تین ہے، اور وہ تین سے مراد ایک ہے، اور یہ عجیب قسم کا فلسفہ، تو تینوں کو معبود انہوں نے قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا بڑا سے بڑا مقام کیا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول۔ حضرت مسیح ابن مریم کا سب سے بلند مقام رسول کا، رسالت کا ہے۔ تو یہ انسان ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور جلیل القدر رسولوں میں سے ہیں، ان کا سب سے بلند مقام ہے، تو ان کے اندر الوہیت کی کوئی صفت نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، ان کی ماں کا جو سب سے بلند مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے، تو حضرت مریم وہ صدیقہ ہیں۔ تو عورتوں کا سب سے بلند مقام صدیقیت کا ہو سکتا ہے، مردوں کا سب سے بلند مقام جو ہے وہ نبی اور رسول کا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد مکمل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے اگر کوئی عورت مکمل ہوئی ہے تو وہ حضرت مریم اور حضرت خدیجہ اور بعض دیگر عورتوں کا ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ حضرت مریم جو ہے وہ رسول نہیں ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، وہ صدیقہ ہیں۔ تو کیا رسول کے علاوہ بھی وحی آ جاتی ہے؟ کیا رسول کے علاوہ بھی القاء اور الہام ہو جاتا ہے؟ کیا رسول کے علاوہ بھی اللہ وحی بھیج دیتے ہیں، یا فرشتوں کے ذریعے اللہ کوئی پیغام بھیج دیتے ہیں؟ دیکھیے وحی کی 3 صورتیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ وحی کی یہی 3 صورتیں ہیں، اللہ نے ان کو کلمہ حصر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر 3 اجمالی صورتیں اگر بیان کریں تو وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ شورى آیت نمبر 51، اس میں اللہ نے وحی کی ان 3 صورتوں کا حصر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی وحی کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ کی اس پر وحی ہو
مگر وحی کے ذریعے اللہ اس سے کلام کرے، مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ رسول بھیجے اور وہ رسول اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہے وہ وحی کر دے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، اور ان 3 صورتوں کو اللہ نے حصر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے نفی اور بعد میں پھر الا لا کر گویا کہ حصر ہو جاتا ہے۔ اس حصر کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ 3 صورتیں ہی ہیں، ان 3 صورتوں کے علاوہ اور کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی۔ ایک وحی، ایک من وراء حجاب۔ من وراء حجاب سے مراد تو پردے کے پیچھے سے آواز آ جانا، صورت نظر نہ آنا۔ اور میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو۔ ہاں آخرت میں جنت میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، اور اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی نعمتوں میں سے۔ تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین کی آواز آ جائے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آئی، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت آدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر اللہ رسول بھیج دے، وہ رسول اللہ کے حکم سے وحی کرے۔ اس سے مراد ہے فرشتہ، اللہ فرشتہ کے ذریعے وحی بھیجیں۔ اور تیسری صورت ہے وحین، وحی، یعنی ان 2 صورتوں کے علاوہ وحی کی صورت۔ ایک من وراء حجاب ہے، ایک فرشتے کے ذریعے ہے، اور تیسری صورت وحی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد دل میں کوئی بات ڈال دیں اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ خواب کے اندر وحی کر دیں۔ تو یہ وحی کی 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کے علاوہ وحی کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ 3 جو وحی کی صورتیں ہیں، یہ جس کو ہم اصطلاحی وحی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ملے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کا ان سے رابطہ ہو، اور اللہ انہیں کوئی اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچا دیں، اور وہ مخلوق اس پیغام کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے ہم کلام ہونے کی، وحی کرنے کی 3 صورتیں ہیں، اور صرف یہی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ من وراء حجاب کلام کریں، وحی کریں، دوسری اللہ فرشتہ بھیج کر وحی کریں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ دل میں کوئی بات ڈال دیں یا خواب وغیرہ کے ذریعے۔ یہ تینوں صورتیں نبیوں کو، رسولوں کو حاصل ہوتی ہیں، اور ان تینوں صورتوں کے ذریعے اللہ کسی بھی صورت وحی کر دے نبیوں اور رسولوں پر، تو نبیوں کو نہایت واضح طور پر، کسی شک و شبہ کے بغیر، کسی لگی لپٹی کے بغیر، کسی ڈھکی چھپی بات کے بغیر، انتہائی واضح طور پر نبیوں تک ایک پیغام پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ اللہ کی ڈائریکٹ آواز آ جائے، یا اللہ فرشتے کے ذریعے بھیج دے، فرشتے کے ذریعے وحی کر دے، یا اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، یا خواب میں، نبیوں کو نہایت وضاحت سے ایک وحی پہنچ جاتی ہے، اللہ کا کلام پہنچ جاتا ہے۔ پھر نبیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائیں۔ یہ تو وحی کی اصطلاحی تعریف ہے، اور اصطلاحاً اسے وحی کہتے ہیں۔ ایک لغوی وحی بھی ہوتی ہے۔ لغوی وحی کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاحی طور پر جو اللہ تعالیٰ کسی پر وحی بھیج کے اسے اپنا نبی یا رسول ڈکلیئر کرتے ہیں، اسے اپنا نبی یا رسول بناتے ہیں، اس نہایت واضح وحی کے علاوہ اللہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیں، چاہے وہ بالیقین یہ بات نہ کہہ سکے کہ یہ بات اللہ نے ڈالی ہے، یا اللہ کسی کو کوئی خواب دکھا دیں، وہ بالیقین یہ بات نہ کہہ سکے کہ مجھے یہ خواب اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ممکن ہے اللہ کی طرف سے ہو، ممکن ہے اللہ کی طرف سے نہ ہو، کیونکہ عام لوگوں کو جو خواب آتے ہیں، نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ تو وحی ہوتی ہے، کئی دفعہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح نبیوں کے دل میں کوئی القاء اور الہام ہوتا ہے، نبیوں کو اس کا 100% پتہ ہوتا ہے، نہایت واضح ہوتا ہے کہ یہ القاء ہمیں ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور وہ القاء اور الہام نہایت واضح ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ من وراء حجاب کلام کر لیں،
وہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کوئی پیغام بھیج دے، وہ القاء اور الہام اس قسم کا ہوتا ہے جو نبیوں پر ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں پر بھی القاء اور الہام ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبیوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ اصطلاحی وحی والا القاء اور الہام نہیں ہوتا، وہ ایک لغوی طور پر اللہ کی طرف سے ایک پیغام ملتا ہے جس کے بارے میں جس تک وہ پیغام پہنچتا ہے اسے بعض دفعہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات وہ نیک لوگوں کے دل میں بھی ڈال دی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نیک بندہ اسے ایک نبی کی طرح دعویٰ کر سکے کہ نہ کر سکے مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، جیسے ہمارے دل میں کئی دفعہ نیکی کرنے کا خیال آتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں چاہے ہم یہ بالیقین نہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ہمارے دل میں ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، ہمارے دل میں نیکی کا خیال ڈالا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بعض غیر نبیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، جیسے حواریوں کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف ان آمنوا بی وبرسولی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں حواریوں سے کون مراد ہیں اور رسول سے کون مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ اے حواریوں، حضرت عیسیٰ کے حواریوں، مجھ پر اور میرے رسول یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لاؤ۔ اب حواری نبی تو نہیں ہے، لیکن اب اللہ نے لفظ وحی استعمال کیا، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے وحی کی۔ اب علماء کرام اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بات ڈالی گئی تھی، یہ وہ اصطلاحی معنی میں وحی نہیں ہے جس وحی کے ذریعے کوئی نبی بن جاتا ہے، یہ وہ وحی نہیں ہے۔ ایسی بات اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں بھی ڈالی تھی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب خطرہ ہو، لڑکوں کو فرعون بدبخت ذبح کر دیتا تھا، تو جب خطرہ ہو تو انہیں تابوت میں ڈال کر سمندر میں بہا دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورہ قصص میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ دودھ پلاؤ اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر ہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر انہیں سمندر میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے آپ کی طرف لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے رسول بھی بنا دیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف علیہ السلام، ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ بھی عورت ہیں، حضرت مریم سے افضل تو بہرحال نہیں ہے۔ جب حضرت مریم نبی نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے نبی ہو سکتی ہیں؟ نبی تو صرف مرد ہو سکتے ہیں۔ تو اس وحی سے مراد کون سی وحی ہے؟ لغوی وحی ہے۔ اس وحی سے مراد وہ اصطلاحی وحی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیں، رسول بنا دیں، وہ وحی مراد نہیں ہے۔ یہ جو لغوی معنی میں وحی ہے، اللہ کا پیغام، یہ ہر انسان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کی قسم، اور جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا یا جس نے اس نفس کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کے اندر فسق و فجور کی باتیں بھی ڈالی، الہام کی، اور تقویٰ کی باتیں بھی الہام کی۔ فطری طور پر اللہ نے ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، اللہ نے اس کو الہام سے تعبیر کیا۔ یہ ہر انسان پر گویا کہ الہام ہو رہا ہے کہ وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے، یہ وحی یا الہام، یہ جو لغوی معنی میں اللہ کا پیغام آ جائے، یہ لوگوں کو خواب میں بھی آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اب نبوت باقی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اب نبوت سے کوئی چیز باقی نہیں بچی، ہاں کچھ بشارتیں آ سکتی ہیں۔ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ سچے خواب، سچے خواب۔ اور بعض احادیث، صحیح احادیث میں سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ، 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سچے خواب غیر نبیوں کو بھی آ جاتے ہیں، نبی کو تو جو خواب آئے وہ وہی ہوتا ہے۔
یا نبی کسی کے دیکھے کی خواب کی تعبیر کر دے، خواہ وہ خواب دیکھنے والا کوئی نیک انسان ہے یا وہ کوئی نیک نہیں ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہیں ہے۔ وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، بادشاہ مسلمان تو نہیں تھا، حضرت یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کی۔ وہ جو جیل کے قیدی تھے، حضرت یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر کی، تو وہ اصل میں تعبیر نہیں تھی، وہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے تھے۔ تو خواب تو عام انسان بھی دیکھ لیتا ہے، بس میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو کہ عام انسان جو خواب دیکھتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ عام انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ 3 طرح کے آتے ہیں۔ ایک سچے خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک جھوٹے خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان ڈراتا ہے، کھیلتا ہے انسان کے ساتھ، اور تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی پریشانیاں مجسم صورت میں ہمارے خوابوں میں آ جاتی ہیں، جس کو ہم پریشان خیالات کہتے ہیں، جس کو عربی میں اضغاث و احلام کہتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں ہیں خوابوں کی۔ تو انسانوں کو، غیر نبیوں کو سچے خواب بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کہی الہام کے بارے میں، کہ کوئی بندہ بالیقین نبیوں کی طرح یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے میسیج ملا ہے، کیونکہ کچھ باتیں کئی دفعہ شیطان کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ تو لغوی وحی جو نبیوں کے علاوہ کو بھی ہو جاتی ہے، اور اصطلاحی وحی جو صرف نبیوں کو ہوتی ہے، اس کا یہ فرق ہے۔ تو جو خواب غیر نبی دیکھے وہ بالیقین تو نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بالکل ممکن ہے کہ غیر نبی کو بھی سچا خواب آ جائے، بالکل ممکن ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے وحی کے لفظ استعمال کیا، وہاں لغوی وحی مراد ہے۔ حواریوں کی طرف اللہ نے وحی کے لفظ استعمال کیا ہے، وہاں لغوی وحی القاء اور الہام مراد ہے، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ہم نے انہیں توفیق دی ایک کام کی۔ اسی طرح بعض دفعہ فرشتوں کے ذریعے اللہ غیر نبی کو بھی کوئی پیغام دے دیتے ہیں، اور یہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ غیر نبی کی بھی فرشتوں کے ذریعے مدد ہو جاتی ہے، غیر نبی سے بھی کئی دفعہ فرشتے کلام کر لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں جب بھی کسی سے فرشتے کلام کریں تو وہ نبی ہی، وہ اس کا نبی ہونا ثابت ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس طرح کا فرشتوں کا کلام نہیں ہوتا غیر نبی سے، جس طرح فرشتوں کا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا نبی سے ہوتا ہے، نبی اور رسول سے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی اصطلاحی وحی نہیں ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء والی، بہرحال اس سے فرق ہے یہ۔ تو یہ حضرت مریم کو فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، فرشتوں نے کہا مریم اللہ نے آپ کو چن لیا۔ اب یہ فرشتوں نے حضرت مریم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور یہ بھی جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں، تو فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت زکریا کو بھی فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، پچھلے پیج پہ ہم نے پڑھا، اور حضرت مریم کو بھی فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب یہ کیسے پیغام پہنچایا؟ کیا فرشتے مجسم صورت میں آئے تھے؟ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مجسم صورت میں، انسانی صورت میں حضرت مریم کے پاس آنا، اور حضرت مریم کو ان سے ڈرنا اور ان سے پناہ طلب کرنا، اور حضرت جبریل کا آگے سے یہ کہنا ہے میں تو انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے آپ کو اولاد دینے آیا ہوں۔ سورہ مریم میں تفصیل سے ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ جو وحی کی صورت ہے القاء اور الہام کی، جو فرشتے کے ساتھ ہے، تو یہ وہ وحی نہیں ہے جو اصطلاحی معنی میں جس کو وحی کہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں نبی بن جاتے ہیں اور رسول بن جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے یہ استدلال کرنا کہ حضرت مریم نبی تھی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں صراحت موجود ہے، جیسے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ نبی صرف اور صرف مرد ہوتے ہیں، اور نبی وہ
من اہل القرى، وہ شہروں بستیوں والے ہوتے ہیں، وہ جانگلی نہیں ہوتے اور مرد ہوتے ہیں۔ عورتوں میں سب سے بلند درجہ صدیقیت کا ہے۔ تو حضرت مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں آپ کو بکلمۃ منہ، ایک کلمہ کی جو اس کی طرف سے ہے۔ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی منہ جو اس کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہوں گے، یہ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہوں گے۔ کلمۃ اللہ اور کلمۃ من اللہ میں فرق ہے۔ کلمۃ اللہ کا مطلب اللہ کا کلمہ، اللہ کے کلمہ سے مراد اللہ کی کلام، اللہ کا کلمہ جو اللہ کی صفت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے کلمہ سے مراد اللہ کا پیدا کردہ کلمہ، اللہ کے کلمہ سے پیدا ہونے والے، یہ مراد بھی ہو سکتا ہے اگر کلمۃ اللہ ہو۔ اور اگر کلمۃ من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے کلمہ، یعنی اللہ کی طرف سے کلمہ کے ذریعے پیدا ہونے والے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر حضرت عیسیٰ کو کلمتہ، اللہ کا کلمہ بھی قرار دیا گیا۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، بے شک مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، و کلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، اللہ سے کلمہ ہے۔ اس سے کلمتہ کی وضاحت ہو جاتی ہے مزید، کلمۃ منہ سے وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ معجزاتی طریقے سے بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو، کلمتہ یا کلمۃ اللہ، یہ اصطلاح بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے۔ اور کلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے کلمہ، یہ بھی مراد ہوئی ہے، یہ بھی استعمال ہوئی ہے جیسے یہاں۔ تو اس اللہ کے کلمہ سے مراد یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام لوگوں سے ہٹ کر ایک معجزاتی طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو ایک نشانی بنا دیں گے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، حضرت مریم کو جب فرشتے نے کہا کہ جب فرشتے حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے، حضرت مریم نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو حضرت جبریل کہنے لگے میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو اللہ کے حکم سے لڑکا عطا کروں، پاک لڑکا عطا کروں۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا لڑکا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا ہے کہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ بغیر باپ کے عام طریقے سے ہٹ کر بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں معجزاتی طریقے سے، اور در حقیقت وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے کن کہہ کر انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے ہم نے پیچھے سیدنا زکریا علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھا کہ اللہ کے لیے اللہ اسباب کے بغیر نتیجہ پیدا کر دیں، یا اللہ اسباب موجود ہوں نتیجہ روک دیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسباب کے نتیجے اسباب ہوں پھر نتیجہ ہو، وہ نتیجہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، صرف اسباب کی بنا پر نہیں ہوتا۔ اسباب کے بغیر اللہ نتیجہ پیدا کر دیں، یہ بھی ممکن ہے،
اور الاسباب موجود ہوں نتیجہ نہ ہو یہ بھی ممکن ہے، یہ سب صورتیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عام طریقے سے پیدا نہیں فرمایا۔ عام طور پہ لوگ مرد عورت سے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ سے۔ اللہ نے لوگوں کو پیدا کرنے کی 4 صورتیں دکھائی ہیں۔ ایک تو عام صورت ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ عام صورت ہے، اور چونکہ یہ چیزیں اکثر بہت زیادہ ہوتی ہیں، لوگ اس کو عجیب محسوس نہیں کرتے، حالانکہ جتنا عجیب کسی کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا ہے یا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے یا بغیر عورت کے پیدا ہونا ہے، اتنا ہی عجیب ماں باپ کے ساتھ پیدا ہونا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یعنی ایک چیز کو ہم اس لیے مان لیں کہ وہ روز ہوتی ہے، اور ایک چیز کو ہم اس لیے عجیب سمجھیں کہ وہ روز نہیں ہوتی، وہ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز کو زندگی میں ایک دفعہ کریں اور ایک چیز کو اللہ روزانہ کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو زندگی میں ایک دفعہ ہوئی ہے تو وہ بڑی نشانی ہے، اور جو روزانہ ہوتی ہے وہ چھوٹی نشانی ہے۔ سورج کو مغرب سے نکالنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، تو سورج کو مشرق سے نکالنا یہ بھی بہت بڑا معجزہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینا اور لڑکا دینا، جب اسباب جو دنیا میں چلتے ہیں کہ جوان ماں باپ ہوں، بوڑھے وہ بیمار نہ ہوں، تو ایسے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے بغیر اولاد دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فطری ایک تجسس کے مطابق سوال کیا کہ اے اللہ اولاد کیسے ہوگی؟ سورہ مریم میں تفصیل سے موجود ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، اے اللہ میرے لیے اولاد کیسے ہوگی، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال کذالک، اسی طرح ہی ہے، آپ کی بیوی بھی بانجھ ہے، آپ بھی بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اسی طرح ہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا ہے یہ اللہ پر، یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بھی اس سے پہلے پیدا کیا تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ گویا کہ اللہ نے سیدنا یحییٰ کی پیدائش جو ایک معجزاتی طریقے سے ہوئی، ایک خرق عادت طریقے سے ہوئی، اس کی جب تجسس کیا حضرت زکریا نے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی دلیل پیش کی، وہ دلیل کیا پیش کی؟ حضرت زکریا کی اپنی پیدائش جو ایک روٹین کے ساتھ تھی۔ اللہ نے فرمایا وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تجھے بھی پیدا کیا تھا اور تو نہیں تھا، یعنی تجھے بھی میں عدم سے وجود میں لایا ہوں۔ کس طرح عدم سے وجود میں لایا ہوں؟ جس طرح عام روٹین میں بہت سارے بچے وہ وجود میں آتے ہیں، آپ عام روٹین کے طریقے سے وجود میں آئے ہیں۔ اللہ نے اس روٹین کی حضرت زکریا کی اپنی ولادت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا حضرت یحییٰ کی ولادت پر، جو ایک خرق عادت ہے اور ایک معجزہ ہے۔ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے یہاں، کئی لوگ جو خرق عادت چیز ہے اس کو تو ایک معجزہ اور ایک عجیب بات سمجھتے ہیں، ایک روٹین کی چیز کو وہ ایک کوئی اہم بات اور کوئی بڑی قدرت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو چیز روٹین میں ہوتی ہے، اگر وہ روٹین میں ہونے والی چیز اللہ کی بہت بڑی قدرت ہو، تو روٹین میں ہونا وہ اس کی عظمت کو اور وہ اللہ کی اس بڑی قدرت کو ہلکا نہیں کر دیتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کے پیدا ہونے کی 4 صورتیں، چاروں صورتیں دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تو صورت عام ہے کہ ماں باپ سے بچے پیدا ہوں، اور ایک صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے بغیر بچے پیدا ہوں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک صورت یہ ہے کہ مرد کے بغیر، باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور ایک صورت ہے کہ عورت کے بغیر، ماں کے بغیر یا عورت کے بغیر بچہ پیدا ہو، جیسے حضرت حوا کی پیدائش، وہ صرف مرد سے ہوئی۔ اللہ نے 4 صورتیں دکھا دی۔ اللہ نے بتایا کہ جو عام اسباب ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے،
کہ اللہ چاہیں تو اسباب موجود ہوتے ہیں، بچہ نہیں ہوتا، اور ان اسباب کے بغیر، ماں باپ کے بغیر بھی بچہ پیدا ہو جائے حضرت آدم کی طرح، یا باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے حضرت عیسیٰ کی طرح، یا ماں کے بغیر، عورت کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے حضرت حوا کی طرح، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خرق عادت پیدائش کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یا اللہ قرار دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا منطق ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ کا خرق عادت طور پہ وہ پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہوا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ خرق عادت پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کو کہیں کہ وہ اس لیے الہ ہیں یا وہ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس سے زیادہ خرق عادت پیدائش تو آدم کی ہے، وہ تو ماں باپ کے دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خرق عادت ہے۔ اس خرق عادت پیدائش کی بنا پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ قرار دیا یا کلیمت من اللہ قرار دیا۔ اس سے مغالطہ ہو گیا عیسائیوں کو، یہ ایک آپ سمجھ لیجیے کہ ایک مشتبہ لفظ تھا، عیسائیوں کو اس سے مغالطہ ہو گیا کہ جیسے حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ایک کلمے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کلام، تو اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا کلمہ یا اپنا کلام قرار دیا ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ یعنی اللہ کے کلام کی مجسم صورت حضرت عیسیٰ ہیں۔ یہ فلسفیانہ انداز عیسائیوں نے اختیار کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی کلام مجسم طور پہ عیسیٰ بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، جب قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے قرآن کے ساتھ، تو قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے اللہ کا کلام اور ایک ہے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونا، کہ اللہ فرمائے کن تو وہ چیز ہو جائے۔ تو جو چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ کا جو صفت کلام ہے وہ تو نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفت کلام ہے وہ حضرت عیسیٰ کا جسم تو نہیں بن گئی، حضرت عیسیٰ اس سے تو جسم نہیں بن گئے جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور کہنے کو ہر انسان اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے، یہ بات بھی یہاں یاد رکھیے، ہر انسان اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کن کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خرق عادت طریقے سے پیدا ہوئے ہیں بس، اور حضرت عیسیٰ عام روٹین سے ہٹ کر پیدا ہوئے ہیں۔ کہ ایسی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ جو ہے، ناقۃ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت صالح کی اونٹنی کو، اس کو اللہ نے ناقۃ اللہ قرار دیا۔ کیا دنیا کی باقی اونٹنیاں وہ ناقۃ اللہ نہیں ہیں؟ ساری ناقۃ اللہ ہیں، اللہ کی اونٹنی ہے نا، اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی ہے، وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی تھی۔ اس کو ناقۃ اللہ اس لیے کہہ دیا کہ وہ ایک خاص معجزہ تھا، وہ معجزاتی طریقے سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اس معنی میں ویسے تو تمام انسانی کلیمت اللہ ہیں، کلیمت من اللہ ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ تعبیر کرنا کہ وہ اللہ کا کلمہ کن ہی مجسم صورت میں حضرت عیسیٰ کی صورت اختیار کر گیا تھا، حضرت عیسیٰ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہیں اور وہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ، یہ ایک فلسفیانہ چیز ہے، یہ مشتبہ چیز ہے۔ مشتبہ چیز کے بارے میں ہمیں عقیدہ سکھایا کہ مشتبہ چیزوں میں گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھا، مشتبہ چیزوں کی گہرائی میں کون جائے گا؟ جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، تو لوگ اسے گمراہ ہوتے ہیں۔ چلیں تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کل مزید کر دوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔